قائمم بالقسط، کہ اللہ تعالیٰ قائم ہے، قائم کا مطلب کھڑے ہونا، اللہ تعالیٰ قائم ہے بالقسط، انصاف پر، اللہ انصاف پر کھڑے ہیں، اللہ انصاف کرنے والے ہیں، عدل کرنے والے ہیں، اللہ ظلم نہیں کرتے کہ ایک شخص زندگی بھر نیکیاں کرتا رہے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے، یا ایک شخص زندگی بھر گناہ کرتا رہے اور اسی گناہ میں مر جائے اور اسی کفر میں مر جائے اور قیامت کے دن اللہ اس کو معاف کر دینے بھیجے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ منصف ہے، اللہ انصاف کرنے والا ہے، قسط انصاف، اللہ انصاف پہ کھڑے ہیں، اللہ انصاف پہ قائم ہے، اور اس پوری نظام کا جو پوری کائنات کا جو نظام ہے، اس نظام کو بھی اللہ تعالیٰ انصاف کے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ یہ قائم بالقسط کا جو جملہ ہے، یہ یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت میں ہے۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ تو اقرار کرتے ہیں باقاعدہ، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں، ہم گندے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی نیکیوں کو ہمیں دے دیں گے، ہمیں جنت بھیج دیں گے، ہماری برائیوں کو مسلمانوں کو دے دیں گے، ان کو جہنم بھیجیں۔ کیا اللہ تعالیٰ اس طرح کرتے ہیں؟ اتنے بڑے ظالم ہیں نعوذ باللہ۔ اللہ خود فرماتے ہیں قائم بالقسط، اللہ انصاف پہ قائم ہے۔ اور عیسائیوں کا بھی یہاں ان کی بھی مخالفت ہو گئی۔ عیسائی کیا کہتے ہیں؟ ان کا بھی نظریہ بدبختوں کا، ان کا نظریہ یہ ہے کہ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صلیب قبول کر لیا، ان کو پھانسی دی گئی، نعوذ باللہ۔ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، پھانسی نہیں ملی ان کو، جھوٹ بولتے ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے بل رفع اللہ علیہ، اللہ نے ان کو اٹھا لیا، اپنی طرف اٹھا لی، زندہ سلامت اٹھا لی، ابھی بھی زندہ ہیں، موت ان کو نہیں آئی ہے۔ یہ قرآن کریم نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، ان کا نظریہ غلط ہے۔ وہ کہتے ہیں عیسیٰ ہمارے نبی کو پھانسی دے دی گئی ہے، اسی وجہ سے وہ صلیب باندھتے ہیں، ٹائی شائی، یہ اسی کی نشانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہمیشہ بس وہ جو نہیں ہو اس طرح نشان ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فوٹو بھی ہر جگہ لگاتے ہیں، وہ حضرت مریم کا جو ان کی والدہ ہے لگاتے ہیں، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کو خدا قرار دیتے ہیں، خدا کا بیٹا قرار دیتے ہیں، کیا کیا۔ اچھا، ان کا نظریہ یہ ہے ہم جتنے بھی گنہگار ہوں، ہم عیسائی کا یعنی ان کا عقیدہ ہے ہم عیسائی لوگ جتنے بھی گنہگار ہوں، جتنا بھی کفر کرتے پھرے، شرط یہ عیسائی بنے، بس عیسیٰ کو پکارتے رہیں، قیامت کے دن عیسیٰ ہمیں جنت لے جائیں گے، کیونکہ ہمارے سارے گناہوں کی سزا وہ بھگت چکے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے سارے گناہوں کی سزا بھگت چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا تو کبھی نہیں ہوتا کہ گناہ کرے کوئی، سزا بھرے کوئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور دوسری جگہ بھی ہے نا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، قرآن کریم خود کہتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کہ گناہ کوئی کرتا رہے اور قیامت کے دن سزا دوسرے کو ملتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کسی نے کسی کو ترغیب دی گناہ کی اور وہ بندہ گناہ کرنے لگا تو اس کو بھی گناہ ملے گا، گناہ کرنے کی وجہ سے اس کو بھی سزا ملے گی کہ گناہ پہ ابھارا اس کو۔ تو یہ تو الگ ہے، گناہ کروا رہا ہے نا، باقی یہ نہیں کہ جناب گناہ کرتا ہے کوئی اور دوسرے گناہ نہ کرنے والے کو سزا ملے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یا تو جناب اس کی بدولت پھر اس کو معاف کر دیا جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اور اسی طرح جناب قائم بالقسط، اللہ انصاف پہ کھڑے ہیں کہ جو تم کرو گے اسی طرح قیامت کے دن اجر و ثواب پاؤ گے، اچھائیاں کرو گے اجر پالو گے، جنت پالو گے، اللہ کی رضامندی حاصل کرو گے، برائیاں کرو گے تو اللہ رب العالمین کا قہر و غضب مول لو گے، اور قیامت کے دن جو اللہ نے ٹھکانہ بنایا جہنم، اس میں اللہ تعالیٰ تمہیں پھینک دیں گے۔ یہ ہم سب کا نظریہ ہے۔ دیکھو ہمارے ہاں بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں سید کو کچھ نہ کو، بے شک سید آل رسول ہے، ہماری سرآنکھوں پر اس کی شان ہے، عظمت ہے، لیکن اگر وہ سید غلط لائن پہ جائے گا، توحید نہیں شرک کرتا، جیسے آج کل بہت سارے جتنے سید ہیں مشرک اکثر۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سید پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، آل رسول سے ہیں یا نہیں۔ آل رسول سے ہوتے تو پھر ایسی گندی حرکتیں کرتے۔ آل رسول پر ہماری جان قربان، ہمارے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں سے ہیں، ان کی قدر کرنی چاہیے۔ بے شک وہ گنہگار بھی ہے، جو بھی ہے، اگر وہ آل رسول ہے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، قدر ضروری ہے۔ باقی اس کو اگر وہ غلط لائن پہ ہے اللہ اس سے پوچھے گا، ان کو ایسے لوگوں کو تو ڈبل سزا ملے گی
کہ بھائی تمہیں تو ترغیب دینی چاہیے تھی لوگوں کو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور بجائے اس کے کہ رسول کی اطاعت کرواتے تم دوسروں سے، تم خود اطاعت نہیں کرتے ہو۔ بس جناب بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی ہیں، داڑھی ہے ہی نہیں، اور پھر جناب کوئی نماز نہیں، کوئی دین نہیں ہے، بس لگے ہوئے ہیں ہم سید ہیں، ہم سید ہیں۔ اور یہ سندھ وغیرہ میں تو اللہ معاف کرے ایسی جہالت ہے، بس اپنی گاڑی کے پیچھے سید لکھ دو، شاہ جی لکھ دو، بس وہ ڈاکو بھی آپ کو چھوڑ دیں گے بھائی شاہ جی جا رہے ہیں۔ بھائی ٹھیک ہے، شاہ جی کی عظمت ہے، سید کی عظمت ہے، لیکن سید بنو تو صحیح پہلے، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تو کرتے رہو، کم از کم اس طرح تو لگو کہ تو واقعی رسول کی اولاد ہے۔ نہیں لگتا، وہ تو ایسے عجیب اس نے شکل و صورت بنائی ہوئی ہے، لگتا ہی نہیں، یہ مسلمان ہی نہیں لگتا جائے کہ والے رسول لگ جائے۔ اللہ پاک گستاخی سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں سیدوں کو سب کو اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس لیے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا قائما بالقسط، اللہ انصاف پہ کھڑے ہیں، اور دوسری جگہ فرمایا ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی شخص کسی کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ یہ جو عیسائیوں کا نظریہ ہے کہ ہم جتنے گناہ کرتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، ہمارے گناہوں کی سزا بھگت چکے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، جھوٹی بات ہے۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، بہت بڑی بہتان، بہت بڑی تہمت ہے اور بہتان ہے اور الزام ہے، اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔